آسمان بدلے مگر ممکن نہیں اپنی صداقت کی زبان بدلے، مگر ممکن نہیں اپنی صداقت کی زبان بدلے، اور جو بندے زر میں ہیں ان کی شرافت کا بھروسہ کیا، جو بندے زر میں ہیں ان کی شرافت کا بھروسہ کیا، جہاں چاہا رہے ثابت جہاں چاہا وہاں بدلے، جہاں چاہا رہے ثابت جہاں چاہا وہاں بدلے۔ اور خدا نے حضرت صادق کو دی ہے امر کی طاقت، خدا نے حضرت صادق کو دی ہے امر کی طاقت، یہ گر چاہے تو لمحوں میں یہ دور آسمان بدلے، یہ گر چاہے تو لمحوں میں یہ دور آسمان بدلے۔ اللہ کے مسلمان بھی گئے لیکن امامت رہ گئی قائم، مسلمان بھی گئے لیکن امامت رہ گئی قائم، یقین ثابت رہا بدلے تو بس وہم و گمان بدلے، یقین ثابت رہا بدلے تو بس وہم و گمان بدلے، اور بچایا ہے ہمیشہ دین حق کو فقہ صادق نے، اللہ نے بچایا ہے ہمیشہ دین حق کو فقہ صادق نے، خدا جانے کہ باطل لے گا اب اس سے کہاں بدلے، خدا جانے کہ باطل لے گا اب اس سے کہاں بدلے۔ اللہ کے نشانات ہے ہر ایک دور ستم کا حضرت صادق، نشانات ہے ہر ایک دور ستم کا حضرت صادق، گلا بدلا نہیں بدلے تو بس تیر و کمان بدلے، اور قیامت ہے کہ دے کر ظالم محو راحت ہو، ادھر بستر پہ اپنے کرگٹائے زہرا کی جاں بدلے۔ اور نبی کے گھر میں جب ہر روز ایک تازہ مصیبت ہے، نبی کے گھر میں جب ہر روز ایک تازہ مصیبت ہے، لباس ماتمی کس طرح خاتون جنا بدلے، اور کریم اب تک غضب کی دھوپ میں ہے تو مد صادق گلے زہرا سے لیتا ہے یوں ہی دور خزاں بدلے۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق محمد۔ عام طور سے فرش اعزاز کی مجالس پر اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے، سامعین کے ذہن میں خالی اس آیت کے مفہوم نہیں بلکہ زبان سے پوری آیت بھی یاد رہتی ہے، مگر میں نے جان بوجھ کر کے آج اسی آیت کا انتخاب کیا ہے تاریخ اور وقت کی مناسبت سے، اور میں چاہوں گا کہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنے مطالعے کے مطابق کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اگرچہ علماء اور خطبہ کے درمیان گفتگو کرنا خود ایک امتحان ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ آج مولانا حسن مہدی صاحب قبلہ اور مہدی حسن صاحب، میں ان گزارشات سے پہلے معمولاً اپنی
ذات سے متعلق، اپنی کچھ خصوصیات سے متعلق اپنے سامعین سے کچھ باتیں کرتا ہوں، اور میری باتیں ممبر پر معمولاً خطیبانہ نہیں ہوتی، نکات پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ میں سامعین سے معمولاً گفتگو کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے سطح پہ ہو اور میری گفتگو انہی سے ہو اور میری گفتگو انہی سے متعلق ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان لوگوں سے کہیں گفتگو کرنے لگوں جو سننے والے نہیں ہیں، معمولاً ہوتا بھی ہے کہ اصلاً جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی تاریخ کے کسی گوشے کے بھولے کر کے لوگ ہوں اور ان سے گفتگو کرنے لگے جو سن ہی نہیں رہے، اور میری بات وہاں تک پہنچنے کو کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ نہیں، جو سامنے ہیں ان کی گفتگو کی جائے، ان سے متعلق گفتگو کی جائے، اس لیے میرا ایک مقصود ہوتا ہے ابلاغ، بات کو پہنچانا، اور اس ابلاغ میں ایک دعوت فکر کہ وہ سوچے، اور میں اپنی باتوں کو معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ وہ روشنی یا آئینہ بنے، جس آئینے میں ہر آدمی اپنے کو دیکھنے اور پانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھے، اس میں جو ہے اس بارے میں اپنے کو پانے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں گا میری گفتگو کا عنوان ہوگا محبت کے درجات کے آئینے میں خود اپنی تلاش۔ یہ میری گفتگو کا عنوان ہے، دیکھیے گا اس میں کہ محبت کے درجات کے آئینے میں خود اپنی تلاش، خود کو ڈھونڈنا، خود کو پانا۔ اور جہاں میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، بہت دنوں کے بعد، مجھے 27 سال ہو گئے باہر رہتے ہوئے، اس سے پہلے میں یقیناً جلال پور میں آیا ہوں، مجھے مجلسیں پڑھی بھی ہیں، میں معمولاً زندگی سے قریب قریب گفتگو کرتا ہوں۔ اس میں سے میری گفتگو کا عنوان ہے خود یابی، اپنے کو پانا، خود اپنے کو پانا۔ اس لیے کہ خود یابی ہی ایک ذریعہ اور زینہ ہے خدا یابی کا۔ جب تک آدمی خود کو نہیں پائے گا وہ خدا کو بھی پا نہیں سکتا۔ اور میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے کہا اور مجلسوں کے صدقے میں یہ جملے سب کو یاد بھی معلوم ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کو پا لیا اس نے اپنے معبود کو بھی، اپنے رب کو بھی پا لیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے کو پہچانتا ہوں، میں اپنے کو جانتا ہوں، میں نے اپنے کو پا لیا ہے، میں خود کہاں ہوں؟ میں چند باتیں میری تکراری ہوتی ہیں اور کہہ کے میں تکرار کرتا ہوں، اور پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ اسے جب آدمی میں کہتا ہے تو اس کو پائے ہوئے نہیں کہتا، جتنا وہ پائے ہوئے سمجھے ہوئے وہ میرا ہے، میں نہیں۔ جتنے وہ پائے ہوئے چیز ہے وہ خود میں نہیں، وہ میرا ہے۔ مثلا ہاتھ میں نہیں، میرا ہے۔ زبان میں نہیں، میری ہے۔ یہ آنکھ میں نہیں، میری ہے۔ یہ دماغ میں نہیں ہوں، میرا ہے۔ یہ قدم میں نہیں ہوں، میرا ہے۔ پھر میں کہاں؟ میں ہوں کہاں؟ پایا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟
تلاش کیا ہے، یہ سب تو میرا ہے، پھر میں کہاں؟ ظاہر ہے آج میری گفتگو اس پہ نہیں ہے، میں جو کہا میں اسی میں پڑھوں گا. اور جب تک آدمی اپنے کو پہچانے گا نہیں، لیکن یاد رکھیے گا باتوں کا، اسلام کا آپ مطالعہ بھی کریں گے تو اسلام کی میں میری ایسی بات ہوگی اور آپ سنیں گے، میں جانتا ہوں سنیں گے. میں پھر ایک مرتبہ اور کہہ دوں کہ آپ کہیں انتظار نہ کیجیے گا کہ میں کوئی وہ لہجہ اختیار کروں گا جہاں آپ نعرے لگائیں گے، جہاں صلوات پڑھیں گے مثلا، نہیں. مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اور توجہ سے سنیں گے. ایک بار صلوات پڑھنا ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے اور اپنے کو پانے کی صحیح اور کوشش کرے کہ میں اپنے کو پا سکوں. دوسروں کو پانے کی انسان تو بڑی کوشش کرتا ہے، ہر اعتبار سے اس کے پانے کی کوشش کرتا ہے، مگر معصوم نے کہا ہے جس نے خود ہی کو نہیں پہچانا وہ کسی دوسرے کو پہچان نہیں سکتا. یہ یاد رکھے، جھوٹا دعویٰ ہے جو یہ کہے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں. ارے جس نے اپنے کو نہیں پہچانا وہ دوسرے کو کیا پہچان سکتا ہے؟ غلط ہے. مذہب ہم سے تعلیم کسی چیز کے ماننے کی نہیں دیتا، پہچاننے کی دیتا. میری بات کو غور کیجیے گا، دین اور مذہب کسی چیز کے ماننے کی دعوت نہیں دیتا ہے، پہچاننے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کہتا ہے. کیا کہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ بھی اپنے کو منوانا نہیں چاہتا، پہچانوانا چاہتا. پہچانو، ماننے کی بات نہیں ہے. اور ہم مسلک جعفری سے تعلق رکھنے والے امام کو مانتے ہیں، لیکن جہاں امامت کی بات آتی ہے تو رسول کہتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو پہچانے نہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. یعنی بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے. اور یقین جانیے کہ انسان جس قدر کسی چیز کو پہچان لیتا ہے اس کے ماننے اور ایمان کا اور عقیدے کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. پہچان کے ماننے والا اکیلا نہیں ہوتا ہے، چونکہ پہچانے ہوئے وہ چلتا جاتا ہے اور قافلہ بنتا چلا جاتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی پہچانے، نہ یہ کہ مانے. اگر میدان غدیر کو بھی آپ دیکھیں گے، پڑھیے ایک مرتبہ خطبہ غدیر کو، تو خطبہ غدیر میں اگر آپ دیکھیں ایک مرتبہ یوں ہی مطالعہ کر رہا تھا تو سرکار نبی کریم نے خطبہ غدیر میں مولائے کائنات کی 100 فضیلتیں بیان کی ہیں. 100 فضیلتیں نہیں بیان کی ہیں، پہچاننے کے 100 آئینے دکھائے ہیں کہ پہچانے، ان کو پہچانے، خالی مانے نہیں، پہچانے. اور جو پہچان لیتا ہے یقین جانیے وہ تنہا بھی ہوتا ہے تو اپنے کو تنہا نہیں مانتا. یاد رکھیے، جو پہچان لیتا ہے وہ تنہا بھی ہوتا ہے تو اپنے کو تنہا نہیں مانتا. کہ اگر ابو ذر غفاری کو ان کے وطن سے نکالا جائے اور تاریخ پڑھیے گا تو علی خود آئے ہیں ان کو پہنچانے کے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، ان کو پہنچانے کے لیے، ان کو چھوڑنے کے لیے. مگر کہیں چھوٹی سے چھوٹی روایت میں یہ دیکھا ہو کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے نکالا جا رہا ہے؟ کہا ہے کوئی شکایت کی ہے؟ آپ کو ہوتے ہوئے میرے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے. آپ صاحب ذوالفقار ہیں، لیکن انہیں ایک بات ضرور کہی تھی، اپنے بچوں سے کہہ دیا، اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ ایسا وقت آئے تو اس راستے پہ آ جانا، علی آئیں گے ضرور، علی آئیں گے ضرور. یعنی پتا ہے، یقین ہے کہ جس کو میں نے پہچان کے مانا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچتا ہے.
اور کیا اتنے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں کہ اگر مجھے لحد کی تنہائی میں چھوڑ دیا جائے گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، محبت چراغ بنی رہے گی، علی وہاں موجود رہیں گے۔ پہچان کے معنی تو کوئی تنہا نہیں ہوتا ہے۔ سلام محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی پہچانے، یقین جانیے اگر آدمی پہچانے گا اور پہچان کے مانے گا تو زندگی کے کسی لمحے میں اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، اپنے کو پریشان نہیں سمجھے گا، اپنے کو مشکل میں نہیں پائے گا۔ مشکل میں پانے والا اپنے کو وہ تنہا ہوتا ہے، اور مشکل کشا کو پہچاننے والا مشکل میں ہوتا نہیں، یقین جانی نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا؟ ذرا سا میں سنجیدہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب بڑے کو جتنا بڑا ہے اس کو اس معیار تک اور اس منزل تک پہچانے نہ تو دوسری چیز بڑی لگنے لگتی ہے، وہ چیز اس کی نگاہ میں بڑی لگنے لگتی ہے، اور بڑی ہونے کی بنیاد پر اس کو چھوٹتے ہوئے کہ مجھ سے چھوٹ جائے گی یا مجھے نقصان پہنچانے لگے گی گھبرانے لگتا، اس کو بڑا مان لیا ہے۔ میں مثال دوں، تاریخی اعتبار سے سب کو ہی پتا ہے، سے مثال دوں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات رہے گی۔ محمود و ایاز کا واقعہ سبھی کو پتا۔ محمود و ایاز ایک بادشاہ ہے، ایک غلام ہے۔ غلام و بادشاہ میں جتنے قریب کے لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بادشاہ کو ایک غلام کو اتنی عزت نہیں دینا چاہیے کہ بادشاہ ایک غلام کو عزت دینے لگے، اپنی پہلو پر رکھنے لگے، تو اس کے شان کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ صرف بادشاہ ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے، لگا سکتا ہے، تم لوگ مجھے بتاؤ گے مثلا، نہیں ایسا نہیں کیا۔ وہ کہا ٹھیک ہے بھائی تم اسے غلام کہتے ہو، مگر تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، اس کو میں نے اپنے سے قریب کیوں کر لیا ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے گا، چھوٹی چیز کو جو بڑا مان لیتا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے، اور جو بڑے کو پا لیتا ہے ساری چیزیں اس کے لیے چھوٹی ہوتی ہیں، یقین جانی ساری چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا میری بات پر۔ اس کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں فلاں دن جو ہے ہیرے اور جواہرات لٹاؤں گا، بانٹوں گا نہیں، لٹاؤں گا، لہذا جس کی جتنی قوت صلاحیت وہ جتنا پالے تو اس کا مقدر۔ سبھی بڑے بڑے جمع ہو جاتے ہیں، اس نے جواہرات یوں لٹا دیے، لٹایا تو ہر آدمی زیادہ پانے کے لیے ٹوٹے گا کہ نہیں اسی پر، مجھے مل جائے وہ ہر چھوٹے بڑے کو ڈھکیل کر کے اس کو نہیں پانے کی، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں وہ چیز بڑی ہے، وہ چیز بڑی ہے، وہ سب ٹوٹ پڑے اس کو پانے کے لیے۔ اب ہر ایک تم کو کتنا ملا، تم کو کیا ملا، ہر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ دیکھا کہ وہی غلام ایک طرف کنارے کھڑا، وہ تو نہیں ٹوٹا اس پر، وہ نہیں گیا اس پر، اس کی طرف نہیں بڑھا وہ۔ جب سب لے کر کے خوش ہے مجھے یہ ملا اور اتنا مل گیا، بادشاہ نے دیکھا وہ الگ کھڑا ہے اور وہ اس پر ٹوٹا بھی نہیں، تو ایک مرتبہ بلا کر کے انہیں سب کے سامنے، توجہ کیجیے گا جانے میری بات پر، سب کے سامنے پوچھا کہ تم کیوں نہیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اس کو پانے کے لیے؟ تو اس نے ایک بہت ہی سنجیدہ جواب دیا کہ جب لٹانے والا مجھے مل گیا، جب لٹانے ہی والا مجھے مل گیا تو پھر تو میرے لیے وہ پتھر ہے، اس کے ہاتھ کی پھینکی ہوئی چیز ہے، یعنی اس نے اصل میں بڑے کو پہچانا تو جواہرات بھی ناچیز لگنے لگے۔ یقین جانیے اگر ایسے ہی جن کو ہم مانتے ہیں پہچان کے مانے تو ساری مشکلیں چھوٹی نظر آئیں گی، اس لیے کہ مشکل کشا مل گیا۔ وہ دل کے سکون کو اطمینان کو کہا جاتا ہے۔ پریشانی بتاتی ہے کہ جس کو پہچاننا چاہیے تھا آپ نے اس کو پہچانا
نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ مجھ سے دور ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے دور ہے. میں بات کرنے لگتا ہوں تو بات تھوڑی دیر نکل جاتی ہے. میں اپنے موضوع پر آ کر گفتگو کروں گا. ایک بات کہہ کر کے میں معمولاً گھڑی نہیں لگاتا. میرے لیے بہت مشکل ہے, میں گھڑی لگاتا نہیں, اور یہاں کہیں گھڑی کا انتظام نہیں ہے. لیکن جی ہاں, پڑھنا تو ہے ہی ہے. میرے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہو تو ان کے سارے چہرے, جتنے لوگوں اتنی گھڑی ہے, اتنی ہی گھڑیاں. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 12 بجنے لگے بھیا, تو اتنا میں خیال رکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ میرے بیان کا قد خود میرے قد سے بڑا نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی قد کے اعتبار سے اپنی بات جو ہے کہوں. ضرورت ہے کہ ہم واقعی ان کو پہچانیں. پہچاننے کے لیے اگر میں چاہوں گا کہ وہ نجف میں ہے یا وقت کا عالی پردے غائب میں ہے, تو یہ پہچان نہیں ہے. قسم اللہ کی پہچان نہیں. بھائی وہ غائب نہیں ہے, میں غائب ہوں. قسم ہے اللہ کی وہ غائب نہیں ہے, میں غائب ہوں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ سبھی کبھی خیال نہ آئے کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھ رہا ہے. اور آج کے زمانے میں ایک دفعہ دوسرے ملک میں مجلس پڑھنے کے بعد ایک دوسرا وعدہ تھا, کہیں جانا تھا. تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی, جو صاحب مجھے لے کے جا رہے تھے وہ ایک جگہ چوراہے پہ کھڑے ہو گئے. مجھے بے چینی تھی. اس بے چینی میں نے اس سے کہا بھائی دیر ہو رہی ہے اور آپ کیوں کھڑے, یہاں کوئی بھیڑ تو ہے نہیں, چوراہا بھیڑ نہیں. تو مجھے نہیں مانا. وہ دیکھے ریڈ لائٹ ہے. بھائی ریڈ لائٹ ہے تو کوئی پولیس والا تو ہے نہیں جو دیکھ رہا, وہ آپ کو پکڑ لے گا. کہیں 2 منٹ بچ ہی جائیں گے, نکل لیجیے. کسی طرف سے کوئی گاڑی بھی نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے گاڑی آئے گی, ادھر سے گاڑی آئے گی, بالکل سناٹا ہے, نکل لیجیے. تو مسکرا لگا نہیں مولانا, اس ریڈ لائٹ سے ذرا سے اوپر دیکھیے, وہ کیمرہ لگا ہوا, وہ کیمرہ لگا, کوئی نہیں دیکھ رہا مگر وہ مجھے دیکھ رہا. اور خالی دیکھ ہی نہیں رہا, میری ہر حرکات اور سکنات کو محفوظ کرتا جا رہا. میری حرکات و سکنات کو محفوظ کرتا چلا جا رہا. اگر اس کی میں نے خلاف ورزی کی تو اگلے ہفتے جو ہے ایک نوٹس آ جائے گا میرے پاس مولانا کہ یہ. ارے اس نے ایک عجیب بات کہی, میرا بالکل ابتدائی زمانہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر نوٹس آ جائے گا تو اس میں مجھے جرمانہ اتنے پاؤنڈ جمع کرنے ہوں گے. مثلا اس زمانے میں 20 پاؤنڈ کا جمع کرنا, پھر 20 پاؤنڈ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میرا جو لائسنس ہے اس میں کل 12 پوائنٹ ہوتے ہیں, اس میں 2 پوائنٹ کاٹ لیں گے اور 2 زیادہ رکھنے لگ جائیں گے. اور اگر یہ جمع ہوتا رہے, ایک مطور غلطی کروں تو 4 ہو جائیں گے, مطور غلطی کروں 6 ہو جائیں گے, یہاں تک کہ جب بڑھتا چلا جائے گا تو میرا لائسنس جو ہے کینسل ہو جائے گا. یعنی وہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے مگر اس نامہ اعمال پر سیاہ دھبے کا قائل نہیں ہے. تو پر سیاہ وہ نہیں برداشت ہوتا, مجھے برداشت نہیں ہے. اور وقت امام کہے کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر میں دیکھ رہا ہوں. ایک انسان کی بنائی ہوئی آنکھ پر اتنا اعتبار ہو جائے کہ آدمی ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہو. وقت کا ولی کا نام ہے اللہ کی آنکھ. وہ اللہ کی آنکھ ہے, وہ دیکھ, مگر میں مانتا ہوں پہچانتا نہیں. قسم اللہ کی اگر پہچان لے آدمی, یہ انسان کے بنائی ہوئی آنکھ کیمرے میں امکان پایا جاتا ہے کہ اس وقت نہ چل رہا ہو, اس کی ریل ختم ہو گئی ہو. ممکن ہے بعض جگہ ڈرانے کے لیے, مجھے پتا ہے بعض جگہوں پر ڈرانے کے لیے لگایا گیا ہے, خالی وہ کام نہیں کر رہا, خالی ڈرانے کے لیے ان کا خوف ہوگا. اور لوگ خوف میں رہتے ہیں
لیکن اللہ کی آنکھ تو ایسی نہیں ہے نا، وہ ایسی نہیں ہے، وہ ڈرانے کے لیے ہو، کبھی اس سے کوئی خطا ہو جائے گی، غلطی ہو جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم مانتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ اسی چیز کو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق آپ انہیں سے متعلق ہے گفتگو ہے، اور میری گفتگو جو میں نے موضوع قرار دیا وہ ذرا سا طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹ کر جتنی باتیں کہوں گا، لیکن میری آخری بات کو سنتے ہوئے کہ امام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں آپ نے رشتوں کو بتایا ہے، اس رشتوں میں جو ہے میں اس کو تلخیص یوں کر دوں کہ انسان جتنے رشتوں میں ہے دنیا کی کوئی چیز اتنے رشتوں میں نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی رشتہ ثابت ہو جائے تو حق ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک کاش کہ اس پر آدمی توجہ کرے، رشتہ ثابت ہو جائے نا تو حق ثابت ہو جاتا ہے، اور حق کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے، حق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنا حق یاد رہتا ہے جبکہ حق دو طرفہ ہوتا ہے۔ اپنا حق طلب کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اس کے حق کو ادا کیا یا نہیں۔ حق ادا کرے تو حق ادا ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے بھی ہونے لگتا ہے۔ رشتے، میں زمین پہ بیٹھا ہوں، زمین سے میرا رشتہ ہے، زمین کے حقوق ہیں۔ آپ رسالۃ الحقوق پڑھیے، چوتھے امام کے رسالۃ الحقوق کو پڑھیے، 58 حقوق تو آپ نے وہیں بیان کیے، 58 حقوق رشتوں کے ساتھ میں آپ نے اس میں بیان کیے۔ تفصیلات پڑھیے گا تو تفصیلات کے اعتبار سے سینکڑوں اور نکلے گا، مگر امام نے رشتے بیان کیے۔ فرش عذاب، فرش عذاب تو اس سے آپ کا رشتہ ہے، اس کا رشتہ ہونے کی بنیاد پر حقوق ہے، دو طرفہ حقوق۔ میں ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، میرا مطالعہ ہے کہ زمین کا حق آپ کے اوپر کیا اور کیسا ہے، تو آپ کو اس کو کیسے حق ادا کرنا چاہیے۔ میں ہوا میں فضا میں ہوں، میرا اس سے رشتہ ہے، اور جب میرا رشتہ ہے تو اس کے بھی میرے اوپر حق ہے، میں اس کے حقوق کو ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ میں زیر آسمان ہوں، آسمان سے میرا رشتہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، یقین جانی ہر چیز کی۔ میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، جس چیز کو بھی پڑھیے گا وہ سارے رشتے ہیں، اور رشتے میں حقوق ہوتے ہیں، اور حقوق ایک طرفہ نہیں ہوتے۔ اگر خالی ایک طرفہ حقوق ہے تو صرف اللہ کا، اس کے علاوہ کہیں بھی ایک طرفہ کوئی حق نہیں ہے۔ میں ایک آدھ مثال دینے لگوں تو واقعی میرا سے طویل ہو جائے گا، خشک بھی تھوڑا ہو جائے گا، میں اس طرف نہیں آنا چاہوں گا۔ حقوق ہیں۔ میں اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے گزارش کرنا چاہوں گا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ محبت کے درجات کی روشنی میں خود اپنی تلاش۔ جو مسلک جعفری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں لفظ محبت کی بڑی اہمیت ہے، انتہا اہمیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے رشتے سے محبت، اہل بیت سے محبت۔ جب اہل بیت سے محبت، لفظ ایک محبت ہے، اس کے درجات ہیں، توجہ چاہوں گا، اور یہ اپنی پہچان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اور ہر ایک کو اپنے کو تلاش کرنا چاہیے اس روشنی میں کہاں ہوں۔ میں یہ تو جانتا ہوں کہ میرا تعلق ان سے محبت کا ہے، لیکن میں محبت کے درجات کو بھی جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، اور اگر جانتا ہوں تو میں کس درجے میں ہوں، میں اپنے کو کہاں پاتا ہوں، کس جگہ ہوں۔ غور کیجیے گا، انشاءاللہ سننے کی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کو پانے کی ضرورت ہے۔ ایک ابلاغ ہے، پہنچانا ہے، اور پہنچانے میں ہر ایک کو دعوت ہے کہ سن کے یہاں چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ آدمی سنتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لے کے جائے، لے کے جائے، اس کو یہ کچھ ٹائم، کچھ وقت دے کہ میں نے سنا ہے، اور یہ سنا ہے، وہ میرے لیے آئینہ ہے، وہ میرے لیے روشنی ہے، میں اس میں اپنے کو پانے کی صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کرنا، قسم ہے اللہ کی، پھر اسے سکون حاصل ہونے لگے گا۔ جب کسی بڑی جماعت میں، بڑی گروہ میں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میرا گروہ کہاں ہے، علامت لگا دی جاتی ہے، ایک شخص وہ علامت لیے ہوتا ہے،
آدمی اس علامت کو تلاش کرتا ہے کہ وہ کہاں ہے. فلاں رنگ کی مری علامت تھی, اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ دیکھ لیتا ہے وہ ہے, تو اگر وہ قریب ہے تو مطمئن ہوتا ہے میں بہت دور نہیں ہوا, میں دور نہیں ہوں, تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا. اور اگر وہ دور ہوا تو بے چینی ہوتی ہے کہ میں کون سا راستہ تلاش کروں اور کس طرح کی محنت کروں کہ اس دوری کو جلدی پا لوں, اس دوری کو جلدی سے کمی میں تبدیل کروں, وہاں تک پہنچ سکوں. سرکار مولائے کائنات نے اپنے بارے میں کہا انا عالم الہدی, میں ہدایت کا پرچم ہوں. یعنی آپ کو اپنی علامت بتائے. جب کبھی تو سوچو کہ وہ پرچم کدھر ہے, وہ علم کدھر ہے, میں کہاں ہوں. اپنے کو پائے کہ میں کہیں دور تو نہیں ہو گیا, اپنے کو اس دوری کو سمیٹنے کے لیے جلدی کروں, میں جلدی کروں. قسم اللہ ہے کہ میرا ایک عنوان ہے, میں گفتگو کرتا ہوں, قرآن کا بھی لفظ ہے اور اس لفظ کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات نے بھی کہا ہے. تو ایک میں عنوان سے پڑھتا ہوں, اسفار کو عنوان سے. اسفار کہ انسان حالت کے حرکت میں تو ہے, سفر میں تو ہے, اور اسفار اربعہ جو ہے آپ نے کتاب کا نام بھی سنا ہوگا, خصوصاً علماء کرام میں, ان کے درمیان میں عرفانی باتیں نہیں کہنا چاہتا, اور میرا مضمون یا موضوع بھی نہیں ہے کہ ہر چیز عالم حرکت میں ہے. ہر چیز جو حرکت کے حالت میں, کوئی چیز منجمد نہیں ہے, کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے. اگر ٹھہر جائے تو موت کی علامت ہے, حرکت بند ہو جائے تو موت کی علامت ہے. جسمانی حرکت نہیں کو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, یوں ایک پڑا ہوا آدمی جو تبدیل پڑے ہوئے آدمی حرکت تلاش کرتا ہے, نفس حیات اور امید رکھ کر اس کی حرکت کو تلاش کرتا ہے. اگر وہ حرکت مل جائے تو یقین کرے گا زندہ ہے, اور اگر وہ حرکت نہ ملے تو فیصلہ کر دے گا کہ مردہ ہے. ایک عنوان ہے, قسم پڑھنے لگتا ہوں, جی چاہتا ہے کچھ ذکر کروں لیکن نہیں, میں اس سے دور ہو جاؤں گا. حرکات بھی کئی طرح کی ہیں, ایک محسوس حرکت ہوتی ہے اور ایک جو محسوس حرکت نہیں ہوتی ہے اسے علمی زبان میں حرکت سیرورتی کہا جاتا ہے. وہ حرکت سیرورتی ہوتی ہے. میں اس کو کیسے سمجھانا آتا ہے لیکن موضوع نہیں. عرض کرنا چاہوں کہ محبت کے درجات کی روشنی میں اپنے کو پانا, میں اپنے پاؤں میں کہاں ہوں. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آئیے میں اس کو عنوان کی طرف رکھتے جاؤں. محبت کا اگر میں ترجمہ کروں اپنی زبان میں, سمجھانے والی اور سمجھنے والی زبان میں, تو محبت ایک لگاؤ کا نام ہے. بہت مختصر, محبت ایک لگاؤ کا نام ہے, لیکن لگاؤ کے ابتدا بھی ہو اور ایک اس کی انتہا بھی ہو, اور اس کے بیچ کے بھی کچھ فاصلے ہوں گے. اور ان سارے فاصلوں میں, اب میں سے آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں, ان سارے فاصلے کو جاننا کہ ہاں بھائی یہ بھی لگاؤ کا ایک درجہ ہے, یہ بھی لگاؤ کا ایک درجہ ہے, یہ بھی لگاؤ کا ایک درجہ ہے. میں اس درجے کے اعتبار سے کہاں ہوں, میں اپنے کو کہاں پاؤں. لگاؤ کی ابتدا کا نام ہے, لگاؤ کی ابتدا کا نام ہے انس. انس بالکل ابتدا کا نام ہے. آدمی کسی چیز سے مانوس, میں اس کو سمجھانے کے لیے کہوں, مجلسوں کے رنگ نہیں ہوتا جو میں اس پڑھتا ہوں, میں دنیا میں پڑھتا ہوں, میرے اس لب و لہجے نے مجھ کو ایک شناخت دی ہے, اور اس شناخت کو میں فراموش نہیں کرنا چاہتا ہوں. اسی لب و لہجے میں آپ کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں. انس بالکل ابتدائی لگاؤ کا نام ہے. کیسے سمجھیں گے اس کو؟ آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ پل رہا ہے, اس کی آنکھ دیکھتی ضرور ہے مگر پہچان کا مرحلہ ایک منزل پہ آنے کے بعد ہوتا ہے. گھر میں دھیرے دھیرے وہ چہروں کو پہچاننے لگتا ہے, اور دھیرے دھیرے انہیں میں رشتوں کو پہچان بھی دیتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ وہ رشتوں کو بھی, جتنوں میں وہ رہا ہے ان سے وہ مانوس ہوتا ہے. اگر ایک دم سے کوئی نیا چہرہ آ جائے تو گھبرا جاتا ہے, وہ گھبراتا ہے, رونے لگتا ہے, وہ بھاگنے لگتا ہے, تھوڑا سا جھجکتا ہے. جب اس کا چیخ کے اعلان ہے کہ میں اس سے مانوس نہیں, میں اس سے مانوس نہیں. حالانکہ وہ بھی آدمی ہے, اس کے بھی دو آنکھیں ہیں,
اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، مگر ابھی اس سے مانوس نہیں ہے، گود میں نہیں آتا، منہ پھیر لیتا ہے، اسے جانے لگتا ہے، بہت ملنے والا بچہ بھی ایک مرتبہ جھجکتا ضرور ہے، یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں انس نہیں پیدا ہوں۔ اب وہ آدمی اسے مانوس کرنے کی کوشش کرے گا، توجہ کروں گا، اسے اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی کوئی چیز دے کر کے، کبھی کوئی آواز نکال کر کے، کبھی اس کی طرف بڑھ کر کے، کبھی مثلا کسی طریقے سے، اور اس میں کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے وہ بچہ مانوس ہونے لگتا ہے۔ جب مانوس ہونے لگتا ہے تو اب اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئے گی، لیکن ابھی قریب نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے اس کا انس بڑھتا جائے گا، اس انس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن جب اس انس میں تھوڑی سی شدت پیدا ہوگی، اس انس میں جب تھوڑی سی شدت پیدا ہو جائے گی تو دوسرا مرحلہ پیدا ہوتا ہے، جس مرحلے کو کہتے ہیں الفت۔ توجہ فرمائیں کیجیے گا، اور میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میں ہر ایک پر انس پر بھی تقریباً ایک مجلس کو پڑھ ہی سکتا ہوں، میں الفت پر بھی ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں، لیکن بارہ مجھے جتنی باتیں کہنی میں اسے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا، محبت کے درجات کی روشنی میں خود اپنی تلاش، کہ جس کو میں محبت کر رہا ہوں کہ میں اپنی صرف انس ہی کی صرف انس کی منزل میں ہوں، ابھی الفت کبھی نہیں پہنچا ہوں۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے، سوچیں میں ابھی الفت تک بھی نہیں پہنچا ہوں کہ میں الفت تک پہنچ جاؤں۔ دوسرا مرحلہ ہے الفت کے، اگر اسی الفت کو تلاش کرنا چاہیں، الفت کوئی کتاب کی تعریف کرتا لکھتا ہے تعریف میں اس کی محنت جو ہے کم ہوتی ہے، دوسری بہت ساری چیزوں کو مطالعے کو جوڑ دیتا ہے، جوڑتا ہے تو جوڑنے کو کہتے ہیں تعریف۔ یہ تعریف جوڑنا، اسی ان سے آگے بڑھ کر کے جب ان شدت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود سے جڑ جاتا ہے، تو اپنے وجود کے ساتھ جب جڑتا ہے اس سے، اور جب جڑاؤ میں وہ جڑنے میں ذرا سا شدت ہوتی ہے تو وہ اگر اپنے کو چھپانے لگے تو اسے تلاش کرنے لگتا ہے، جو اسے تلاش کرنے لگتا ہے تو اسے تلاش کرے، اسے پائے، اس تک اپنے کو پہنچائے، یعنی وہ ان سے بڑھ کر کے وہ الفت کی منزل میں آ گیا ہے جو اسے ڈھونڈنے لگا ہے۔ عزیزوں، ہم اہل بیت کی نسبت سے اپنی محبت کو کہتے ہیں، ذرا سا اپنا امتحان تو لیں، میں انس کی منزل میں ہوں یا الفت کی؟ سوچے تو آدمی، میں انس کی منزل میں ہوں یا الفت کی منزل میں ہوں، اسے تلاش کریے۔ میں تلاش کرتا ہوں، میری باطن سے لگاؤ سے اس طریقے سے جڑا ہوا ہوں کہ جہاں کوئی کام ہو میں اسے تلاش کرنے لگوں، میں بزنس کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، میں اسے تلاش کروں کہ کیسے ہونا چاہیے، میں چل رہا ہوں میں اسے تلاش کروں کہ کیسے چلنا چاہیے، میں مل رہا ہوں میں اسے تلاش کروں کیسے ملنا چاہیے۔ موضوع ہے، یہ سارے موضوعات ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی تو میں ان سے آگے بڑھا ہی نہیں، میں ابھی ان سے آگے نہیں بڑھا، بس خالی اتنا انس ہے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میری ماں نے بتایا ہے، میری ماں نے عملاً کیا ہے کہ کہیں ہی دوں میں کہ قسم اللہ کہ ہر انسان کو جو ہے اپنے خصوصاً ماں کے قدموں کو چھونا چاہیے، چومنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ اور جب اس طرح کی بات کرتا ہوں مجھے چھٹے امام کی حدیث یاد آتی ہے، جس میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ اللہ، خیر کا ارادہ یعنی اگر میرے دل میں محبت حسین کی حلاوت پائی جاتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا میرے ساتھ، خیر کا۔ لیکن محبت حسین، محبت اہل بیت قلب میں آنے کے 2-3 ذرائع ہوتے ہیں، ایک براہ راست محبت آتی ہے اور ایک واسطے سے آتی ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں یہاں، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، کبھی بتائیں کہ میرے دل میں محبت حسین براہ راست اتری ہے یا کسی واسطے سے آئی ہے؟ تو میں تفصیل کیے بغیر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جیسوں کے دلوں میں اگر محبت حسین آئی ہے تو اس واسطے کا نام ہے ماں۔
قسم ہے اللہ، ہمارے دلوں میں محبت حسین پائی جاتی ہے، اس کا ایک واسطہ ہے اور اس واسطے کا نام ہے ماں، جس نے اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد جب اس نے اپنے کو پاک پایا، جب اپنے کو پاک صاف یقین کیا، تو اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو در حسین تک لے جاؤں، امام بارگاہ تک لے جاؤں، عالم حضرت عباس تک لے کے جاؤں، اور لے جاتی ہے۔ وہ بچہ ہاتھ اٹھانا نہیں جانتا، ماں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے زمین سے لگاتی ہے، علم سے لگاتی ہے، اور اسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مس کر دیتی ہے۔ یہ مس نہیں کرتی بلکہ محبت حسین کا پہلا بیج اس کے دل میں ڈال دیا گیا، وہ ڈال دیتی ہے۔ آج پہلا دن تھا جس دن جو ہے میں ہاتھ اٹھانا نہیں جانتا تھا، لیکن یہی بیج جب وہ پودا بننے لگتا ہے، درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، تو کل پہلے دن میری ماں نے میرے ہاتھ کو اٹھا کر کے میرے چہرے پہ ملا تھا، مگر جب میں چلنے لگا تو دور سے علم دیکھا، ماں کی انگلی کو چھوڑا، دوڑ کے جا کر کے جو اس کو بوسہ دیا، یہ بوسہ نہیں دے رہا، ماں کو بتا رہا ہے وہ بیج درخت بننے لگا۔ محبت حسین، اس محبت حسین کو ظاہر میں اس درجات کے اعتبار سے کہیں انس بھی کہہ سکتا ہوں، کہیں الفت بھی کہہ سکتا ہوں۔ میں اپنے بات کو لانے کے لیے صرف کہنا چاہوں جانے گرامی، پہلے مرتبے کا نام ہے انس اور دوسرے مرحلے کا نام ہے الفت، تیسرے مرحلے کا نام پتا ہے، تیسرے درجے کا نام ہے محبت۔ جب الفت میں شدت پیدا ہو جائے تو اس کا نام اور درجہ بدل جاتا ہے۔ انس میں شدت ہو تو الفت نام رکھتا ہے، اور الفت میں شدت ہو تو محبت کا درجہ پاتا ہے۔ یقین کیجئے ان درجات تک، اب آگے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کے اعتبار سے کہوں کہ 3 درجے تو ابتدائی تھے۔ اللہ نے اہل بیت کی نسبت سے ہم سے نہ انس مانگا ہے، نہ الفت مانگی ہے، نہ محبت مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ میں اگر جیسا کہ خالی انس میں پڑھوں تو آدمی جو ہے سوچے گا میں تو ابھی انس کی منزل میں بھی نہیں آیا، الفت کو پڑھوں تو آدمی کا بھی میں دور ہوں، محبت کو بتاؤں تو اپنے کو بہت دور پائے گا۔ اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ انس نہیں، الفت نہیں، محبت نہیں، بلکہ مودت تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو محبوب کے عمل کو اپنے اندر آدمی اتارنے لگے۔ یعنی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے کپڑا پہنتا ہے، ویسے کپڑے پہننے لگتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے ویسے چلنے لگتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ویسا کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی جتنی محبت ہوتی ہے دل میں ہونا الگ، اب وہ اپنی پہچان اس کے عمل کو اختیار کر کے بتانا چاہتا ہے۔ یعنی اب یہ کہہ کے نہیں بتاتا کہ میں ان کو چاہتا ہوں، بلکہ اس کا عمل بتانے لگتا ہے کہ اس کا عمل بتانے لگتا ہے کہ ان کو چاہتا ہے۔ کہ آدمی جب دیکھیے یہ تو فلاں پہنتا ہے، یہ بھی وہی پہنتے ہیں، یہ ویسے چل رہے ہیں، یہ کلر ہے ان کا، یہ اس کا ڈیزائن ہے۔ دنیا میں آج تو ڈیزائن چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سب چیز کو پہنتا اور آدمی اختیار کرتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، کس سے ہے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دلی لگاؤ کس چیز سے ہے، اور فوراً وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ عمل بتانے لگتا ہے کہ اس کا محبوب کون ہے، اس کا محبوب کون ہے۔ یقین جانیے کہ اگر کسی کو دار پہ لٹکا دیا گیا تو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ گلیوں میں علی علی کہتا پھرتا ہو، بلکہ اس کا عمل ایسا ہوتا تھا کہ کہتے تھے علی۔ یہ عمل جو پہچان رہا ہے وہ علی والا ہے۔
اور میں اس کو کہنا مولا کائنات جی کا فرمان ہے، آپ نے کہا کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم، کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر زبان سے نہیں۔ قرآن غلام عسکری صاحب کا سرا جملہ کہتے تھے گونگے مبلغ بنو، گونگے مبلغ بنو، یعنی تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارے عمل کو دیکھ کر کے ویسا کرنے پر لوگ خوش ہوں، خوش کریں۔ اہل بیت اسی لیے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے اور ایسا کیا جائے، جب ایسے ہوں گے تو ہم دعوت الہی پر لبیک کہنے والے ہوں گے کہ ہم مودت تک پہنچنے والے ہیں۔ 4 درجے میں نے بیان کیا، مودت پر ڈھیروں کو جسے پڑھی جاتی ہیں، اشرے پڑھے جاتے ہیں، ظاہر کم از کم مجھ جیسا جاہل بھی ایک مجلس تو پڑھ ہی سکتا ہے، لیکن میں ان درجات کو خالی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا درجہ محبت کا انس، دوسرا درجہ محبت کا الفت، تیسرا درجہ محبت کا محبت، لگاؤ کا نہ کروں، اور لگاؤ کا چوتھا درجہ ہے مودت، جسے قرآن کہتا ہے کہ میں تم سے مودت چاہتا ہوں، مودت۔ پہلے 3 درجے گھر کی تعلیم کا اثر ہونا چاہیے، توجہ چاہوں گا اپنے غور پر، یہ ذمہ داری تھی گھر کے، الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتہ، کہ گھر کے بزرگ کی ذمہ داری وہی ہوتی ہے جو پوری امت میں ایک نبی کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گھر میں، اچھا بزرگ کا مطلب سفید ریش نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ 25 سال کا جوان ہو، اللہ نے انہیں نعمت اولاد سے نوازا ہے، وہ گھر کا نبی ہے ذمہ داریوں کے لحاظ سے۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جس امت میں ہوں اس میں کون سی خرابیاں اسے دور کیا جائے اور کون سی اچھائیاں نہیں ہیں اسے لایا جائے۔ نبی کا کام پوری امت کے لیے ہوتا ہے، گھر کے بزرگ کا کام اپنے گھر کی چارپائی میں ہوتا ہے۔ میرے گھر میں کون سی اچھائی نہیں ہے وہ آ جانی چاہیے، اور کون سی برائی ہے اسے نکل جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہو، بعض خطیبوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا آپ تھکے تو نہیں، یہ نہیں پتا تھکے تو نہیں، مگر میں نہیں پوچھتا، مجھے خود پتا چل جاتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں اور تھک رہے ہیں، اور میں اپنی عادت کے مطابق میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، اس وقت زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک میں چاہوں گا کہ درجات کہیں میں اس کو بیان کر دوں تاکہ کم سے کم آج کے بیان کے درجات کے اعتبار سے کوئی نقص نہ رہے۔ چوتھے درجے تک میں نے بیان کیا، اور پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ ان درجات کو جاننے کے بعد خالی سن کے چھوڑ کے نہ چلے جائیے گا، یاد رکھیے گا اور اپنے کو پانے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کس درجے میں ہوں۔ اگر پہلے ہی درجے تک نہیں ہوں تو مجھے ابھی واقعا کہاں تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، تاکہ میں اس اہل بیت کے رشتے سے، جب تک ہر آدمی اپنے کو نہیں پہچانے گا بہترین معاشرہ بن نہیں سکتا ہے۔ دوسرے کو بنانے کی سوچ صحیح کرنا ہے کہ دوسرے کے دامن کے دھبے کو دیکھ کے مسکرانا تو سبھی کو آتا ہے، اپنے دامن کے دھبے کو صاف کرنا سب کو نہیں آتا ہے۔ اے کاش کہ سبھی دوسرے کے دھبے پہ نہ ہنسے، اپنا دھبا صاف کرنے لگے تو سبھی صاف ہو جائیں گے، سبھی صاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس 5ویں درجے کی طرف آنے کے لیے کہنا چاہوں گا، جانتے ہیں درجات سب جانتے ہیں، یعنی لفظوں کے اعتبار سے جانتے ہیں، درجے کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ انس، الفت، محبت اور مودت کے بعد 5ویں درجے کا نام ہے عشق۔ لفظ بہت ہی مشہور ہے، بولا جاتا ہے، ہم تو سڑک کے عشق کو عشق کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے تقدس کو سمجھنا چاہیے۔ 5واں درجہ ہے یہ عشق، ہے 5واں درجہ ہے، اور میں خالی سمجھانے کی ایک مثال دوں گا، ورنہ آخر عشق خود ایک موضوع ہے اور تفصیل سے پڑھنے کا موضوع۔ میں آخر میرا مطالعہ بہت کم ہے، مگر میں 2-3 مجلس سے پڑھ سکتا ہوں خالی عشق کے موضوع پر۔ اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عشق
کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں، اسے سمجھانے کے لیے میں کہوں علماء کرام سے بہت ہی معذرت کے ساتھ میں ان کے لیے کچھ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے اشقا لفظ جب پڑھیں گے تو اشقا ایک گھاس کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی اپنے تنے کے اعتبار سے بہت باریک ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی سہارا نہ ملے تو زمین پہ پھیل جاتی ہے، اس کو کوئی بلندی زمین پہ پھیل جاتی ہو جاتی اس میں، لیکن وہ سہارا تلاش کرتے، وہ جو ہے گھاس سہارا تلاش کرتے، اس کو سہارا مل جائے مثلا دیوار کا، مثلا درخت کا، تو وہ اس سے لپٹ جاتی، اور لپٹ کر کے وہ جتنی بلند ہے وہ دیوار، وہ درخت جتنا بلند ہے وہ لپٹتے لپٹتے اس سے بلند ہو کر کے اس سے اونچی دکھائی دینے لگتی ہے نہیں اپنے وجود سے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے حیثیت، قسم اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کو مضبوط سہارا مل گیا، اس نے تلاش کر لیا، اس سے لپٹ گیا، تو لپٹ کر کے وہ اتنی بلند ہو جائے کہ اس سے اونچی دکھائی دے۔ اونچی دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اونچا ہے، وہ اعلان ہے کہ میں اونچے کے ساتھ ہوں۔ اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ عشق اسی لپٹ جانے کا نام ہے، مگر مضبوط سہارے سے، مضبوط سہارے سے لپٹنے کا نام ہے۔ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت کو سمجھانے کے لیے، انگور کا درخت دیکھا ہوگا آپ، عام طور سے دیکھتے ہیں، انگور کا درخت بھی زمین پہ پھیلتا ہے، اس کو اوپر ہونے کے لیے پہلے سہارا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے ہر پتی کے جڑ سے ایک اور شاخ نکلتی ہے جس کا کام یہ ہے لپٹنا، جو مضبوط سہارا اسے لپٹ جائے، اور لپٹ کر کے اگلے جب بڑھتی ہے تو وہ بھی اس میں دوسرا نکلتا ہے، اس سے لپٹتی ہے۔ میں نے جس اشکا کو کہا وہ پورا وجود سے لپٹتا ہے، اس میں پورا وجود نہیں لپٹتا، اس میں جو ایک الگ سے تنا نکلتا ہے باریک سا وہ لپٹتا ہے، مگر اس کا لپٹنا جو ہے اتنا شدید ہوتا ہے، جب وہ لپٹ جائے پورا ہو جائے اور کبھی آپ کو چھوڑانا پڑے اسے، کبھی آپ اس کو کھینچ کے چھوڑانا چاہیں، ٹوٹتا چلا جائے گا مگر چھوڑے گا نہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے لپٹا رہے گا، اللہ اکبر، ٹوٹ ٹوٹ کے لپٹا رہے گا۔ اسی کو عشق کہا جاتا ہے، بازو کٹ جائے مگر وجود لپٹا ہوگا، دار پہ چڑھا دیا جائے مگر اسی سے لپٹا ہوگا، اسے عشق کہتے ہیں۔ یعنی بلکہ اس کا دوسرے لفظ سے میں کہوں کہ بلال حبشی سے اگر یہ کہا جائے تم لا الہ الا اللہ چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں کا آخری جواب یہی تو ہے کہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اڑا دو گے تو ہر ٹکڑا گرنے سے پہلے کہے گا لا الہ الا اللہ۔ وہ عشق ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھی لپٹا اسی سے رہے گا، لپٹا رہے گا۔ میں اس میں جب پڑھتا ہوں تو ایک عنوان سے کہتا ہوں، خالی پھر اس کو کہوں گا معلومہ کے لیے کہتا ہوں، وجدان کی ایک لفظ بولی جاتی ہے، ادراک اور وجدان، یہ لفظ ہیں، ان لفظوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی معنویت کی طرف جانا چاہیے، اس کی روشنی میں انسان کو سمجھنا چاہیے۔ وجدان یا وجدان ہوتا ہے کیا چیز، مگر اپنی اس علمی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں عالم نہیں ہوں، اس لیے کہنا چاہوں کہ عشق پانچواں درجہ عشق کا ہے، اس کا لگا اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے، ان سے اتنا مضبوط ہونا، تو بازار میں جائیں گھر جو ہے کوئی چیز ہمیں کھینچ لیتی ہے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہماری نگاہوں کو کون اپنی طرف کھینچ لے، ہمارے قدم کو کون ہم اپنی طرف موڑ لے،
ہمارے قلب کو نہ جانے کون نہ گزر ہر قدم پہ دکھائی دے. ہم سوچے کیا ہم عشق کی منزل میں پہنچ سکتے ہیں؟ کتنی دور ہیں ہم جی. وہ چیزیں جو ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، ہمارا لگاؤ عشق کی منزل میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے سے کہ ہم ٹوٹ بھی جائیں تو ٹوٹ کے بھی جس سے لپٹے تھے اسی سے لپٹے رہے، ادھر ہم جانے نہ ہو. یہ اس کا مرحلہ. ایک اور بات میں نے وعدہ کیا ہے، واضح چیز کو کہوں گا. چھٹا درجہ میں نے اس کے سارے مرحلے کو چھوڑ دیا ہے. چھٹے درجے کا نام ہے شغف. یاد رکھیے شغف. کتنے معنی بیان کیے؟ انس، الفت، محبت، مودت، عشق اور اب شغف. شغف کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، خالی کا اشارہ کروں گا تاکہ اس سے قبل کہ مجھے کسی سے گھڑی مانگنا پڑے کہ کیا کتنا ٹائم ہوا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر سکوں. اگر شغف کو دیکھنا ہو تو سورہ یوسف کو پڑھیے گا. اس میں زلیخا کی محبت کو قرآن نے شغف کہا ہے. زلیخا کی محبت کو قرآن نے شغف کہا ہے. اور شغف کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا جوانی میں بدل جانا. شغف جو ہے انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. میں نے اس کو بہت پڑھا ہے اور پڑھتا رہتا ہوں، مگر اس سے آگے نہیں کہوں گا. یہ چھٹے درجے کا نام ہے. 7 درجات ہیں لگاؤ کے. 7 درجات ہیں. میں نے 6 درجے تک رکھا. اللہ کرے یاد رہے. خالی یاد نہ رہے، اپنے کو تلاش کرے، اپنے کو پانے کی کوشش کرے کہ میں اہل بیت کی نسبت سے کہاں ہوں، اہل بیت کی نسبت سے کہاں ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. 7ویں درجے کا نام ہے جنون. جنون. 7ویں درجے کا نام ہے جنون. میں نے اس پر نہیں پڑھا ہے اور نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ جنون ہمارے یہاں اتنا کمتر درجہ ہے. مجنون ہونا کمتر یہ مجنون یعنی نہیں، لگاؤ کے آخری درجے کا نام ہے جنون. اس درجے پر آدمی کب اور کیسے، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا تھوڑا سا اس کے مطالعے کی ضرورت ہے. مطالعے کے ساتھ اس کے درجات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جتنا سنا ہے، ہر ایک کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جا کر کے مطالعہ کرے، مگر کم سے کم جتنا سنا ہے اس میں اپنے کو پانے کی ضرورت ہے. میں بس خالی آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک واقعہ، ایک روایت کو پڑھتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کو منظور کرنے جاؤں گا. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ کا ایک چاہنے والا، محبت کرنے والا آپ کی خدمت میں منتہی اعمال کا میں مطالعہ کر رہا تھا. اس میں نے اس روایت کو دیکھا تو امام سے رخصت ہونے کے آخری منزل میں اس نے درخواست کی امام سے، مولا دعا کیجیے کہ جنت نصیب ہو. اور جو شام کو غور کیجیے گا، مولا دعا کیجیے گا کہ جنت نصیب ہو. اور امام کی خدمت ہے، میں سب سے بڑی دعا کا تعلیم ہوا فرزند رسول امام آپ دعا کیجیے گا کہ جنت نصیب ہو. امام مسکرایا، مسکرا گیا، تم جنت میں ہو. حیرت میں روایت کے الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا مفہوم کو بیان کر رہا ہوں کہ حیرت میں جنت کا تعلق مرنے سے ہوتا ہے. میں ابھی زندہ ہوں آپ کے خدمت میں اور میں دعا کر رہا ہوں مرنے کے بعد میرا مقام، میری منزل جنت ہو، اور آپ کہتے ہیں میں جنت میں ہوں. حیرت تو ایک مطلب کبھی حیرت ہے سوالیہ انداز میں ہوتی ہے. سوال میں حیرت، مولا میں جنت کے، تم جنت میں ہو. پھر اس کے اور ایک اور تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے قلب میں ہماری محبت نہیں پائی جاتی؟ محبت نہیں ہے مولا، کیوں نہیں؟
تو اسی کا نام تو جنت ہے، اسی کا نام جنت۔ یہ کہو کہ تم پروردگار عالم ہمیں جنت سے باہر نہ کر دے، جنت سے باہر نہ کر دے۔ اگر احساس محبت ہو اور محبت کے اس درجات میں کہیں بھی انسان اپنے کو پائے، تو امتحان دیں جو میں نے بیان کیا، اس میں جو کہیں بھی اپنے کو پائے تو پانے کے ساتھ ساتھ جو دعا کرے کہ اس سے باہر نہ کرے پروردگار عالم، ہم اس سے باہر نہ کرے، اور بلندیاں انشاءاللہ پروردگار عالم عطا کرتا چلا جائے، عطا ہوتی چلی جائے۔ عزیزان گرامی، وہی امام صادق علیہ السلام شکریہ بھیا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ میری وجہ سے عام پر تو ہوتا نہیں، مجھے میں ایسا پڑھتا ہی نہیں ہوں، چاہتا ہوں کہ دل تک اور ذہن تک پہنچے، مگر معبود تمہیں جزائے خیر دے، اس لیے کہ ان کو یاد کرنا، ان کے نام پر جو خوش ہونا، یہ خود عبادت ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے۔ عرض کروں کہ چھٹے امام تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر پانے والے امام ہیں، سب سے زیادہ عمر پانے والے امام۔ اس عمر میں مسائل بہت کم پڑھتا ہوں، جب کوشش کرتا ہوں تو دل کے کسی حصے میں وہ ٹچ کرے اور آدمی اس کو محسوس کرے۔ چھٹے امام نے تمام ائمہ اطہار میں بلکہ معصومین میں سب سے زیادہ عمر آپ نے پائی، اور عمر کے آخری لمحات میں متوکل کا دور ہے، اس کے دور کے آخری حصے میں حسنی سادات کا متوکل بے انتہا مشہور تھا۔ جو آپ سنتے ہیں کہ سادات کے خون سے گارا بنایا گیا، دیواریں چنی گئی، یہ حسنی سادات کے ساتھ میں ہوا۔ یہ سب حسنی سادات ہیں جن کے خون سے گارا بنایا گیا اور دیواریں جوڑی گئی، اور دیواروں میں زندہ انہیں بھی امام کو مدینے میں خبر ملی کہ حسنی سادات کو گرفتار لے کر کے جایا جا رہا ہے۔ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تصور کو اس جگہ پہنچائیے گا جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں۔ مدینہ ہے، حسنی سادات کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کی تعداد تاریخ میں انہیں پڑھی ہے کہ 70 سے 75 آدمی ہیں۔ ان 70-75 سادات میں کچھ بیویاں ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ بچے ہیں، جنہیں قید کر کے لے کے جایا جا رہا ہے، ان کو رسم میں باندھ کر کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ چھٹے امام کو خبر ملی کہ حسنی سادات کو اس طرح سے گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا ہے، رسم میں باندھا گیا ہے، انہیں پیدل لے کر کے جایا جا رہا ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیویاں ہیں۔ امام گھر میں بے چین ہو گئے، گھر سے نکل آئے اور وہاں تک آ گئے ادھر سے لے کے جایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر امام نے دیکھا کہ ان سادات کو کیسے لے کے جایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر دیکھا تھا امام نے ان سادات کو، سیدانیوں کو کیسے گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہے۔ امام سے برداشت نہیں ہوا، قسم اللہ کی میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ امام واپس آئے تو 20 دنوں تک شدید مریض رہے۔ جب ان کے عالم نے دیکھا ہے، میں نے تصور میں ہاتھ جوڑا، میرے مولا، میرے آقا،
نے ان سادات کو چند لمحے صرف ہتھکڑیوں میں دیکھا تھا، اور ان سادات کو دیکھا تھا جو 3 روز کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، جنہیں تماچے نہیں مارے گئے تھے، جن کے گھروں میں آگ نہیں لگائی گئی تھی، خالی ان کو قید کیا تھا، ان کو دیکھا تھا۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک مسلسل سیدانیوں کو دیکھا، مسلسل سیدانیوں کو دیکھا۔ بس ایک روایت کا سہارا کہ دیکھنے کے عالم میں جہاں ایک جگہ روکا گیا ہے ان قیدیوں کو، تو روکنے کے بعد ان ظالمین نے اپنے لیے خیمے لگا دیے، ان سیدانیوں کو، ناشیروں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ امام سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دیکھا کہ خیمے کے ایک طرف سایہ پڑ رہا ہے، پڑھنے لگے کہ تھوڑی دیر میں سائے میں کھڑا ہو جاؤں۔ جب چلنے لگے زنجیروں کی آواز خیمے میں گئی، ایک مرتبہ کہا جبریل دیکھو کوئی قیدی آ رہا ہے کیا؟ بلکہ کسی نے دیکھا، کہا ہاں سید سجاد سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا منع کر دو، سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزوں غور کیجیے گا، جیسے ہی یہ کہا ہے امام سر جھکا کر کے سیدانیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ زینب کبریٰ نے دیکھا میرا بھتیجا سایہ چاہ رہا تھا، اسے سایہ نہیں ملا، سیدانیوں کو کھڑا کر دیا اور کہا جسم سے جسم ملا کے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے جسم کا سایہ پڑنے لگے گا۔ میں سید سجاد کو تھوڑی دیر سائے، ارے آئے قریب، زینب نے پکڑا، میرے لال تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جاؤ۔ سید سجاد نے سر اٹھایا، پھوپھی اماں کیسے ممکن ہے سیدانیاں دھوپ میں اور ہم ان کے سائے میں بیٹھے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مقصد سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسو اور ہمارے زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ پروردگارا، جو صحابہ نے حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، جو اس دنیا سے اٹھ کے ہیں پروردگارا ان کے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں کئی بھی محبان اہل بیت رہ رہے ہیں انہیں محبت اہل بیت سے مربوط رکھنا پروردگارا۔ محمد علیہ وسلم واسطہ حضور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جب ظہور فرما اور ہم سب کو